اندر امام علی مقام پر اختتام ہو رہا ہے، اور آگے جو آغاز ہو رہا ہے وہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ آج کسی کا ایک بھائی دنیا سے چلا جائے، میں ایسی بہت ساری بہنوں کو، بیٹیوں کو جانتا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جوانی کا عالم ہے، بیٹے بھی ہیں، خامد کا کاروبار بھی ہے، امیر ترین بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر جب جوان بھائی دنیا سے گیا تو اس کے بعد اس بہن کی کمر سیدھی نہیں ہو سکی۔ دائیں بائیں اسی محلے علاقے کے اندر ایسی بیٹیوں کو، خواتین کو میں جانتا ہوں، جس کا ایک بیٹا چلا جائے وہ ماں ساری زندگی چپ نہیں کرتی، اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے۔ ادھر دیکھے کربلا کی سرزمین ہے، جس کا ایک بیٹا نہیں، 2 بیٹے اون و محمد قربان ہو رہے ہیں، جس کے بھائی جیسا دنیا کائنات کے اندر کسی کا بھائی ہے ہی نہیں ہے، جیسا بھائی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسنین کریمین کے لیے سجدے لمبے کیے ہیں نا، تو میں نے ایک کتاب کے اندر نہیں، کئی کتابوں کے اندر اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ سیدہ زینب مولا علی کی شہزادی کے لیے بھی میرے آقا نے سجدے لمبے کیے۔ اگر امام حسین پاک کی ولادت کے ساتھ کربلا کی مٹی آئی، جبریل نے پیش کی کہ یا رسول اللہ، جس نواسے سے آپ پیار فرما رہے ہیں، اور ادھر سرکار علیہ السلام کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چچی ام الفضل پوچھتی ہیں کہ آقا میری بھی اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے جب بھی نانوں کو دیکھا ہے وہ نواسوں سے پیار کرتے ہیں تو لبوں کو چومتے ہیں، رخساروں کو چومتے ہیں، آپ آقا پیار کر رہے ہیں لبوں کی بجائے، اس وقت آپ گردن کو چوم رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری چچی ام الفضل، تو نے حسین کو میری جھولی کے اندر دیکھا، مگر میں نے کربلا کے اندر حسین کو دیکھا ہے۔ جہاں یہ معاملہ ہے وہاں دوسری طرف جب آپ کی 5 ہجری کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتی ہے نا، 5 ہجری کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر نہیں ہے، سرکار کہیں دور گئے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتظار۔ عرب کے اندر آج بھی ہمارے جو پرانے لوگ ہیں نا، خاندانی پرانے لوگ، وہ فوری بچے دے جمن دے اتے نا نہیں رکھ دیں، وہ کہتے ہیں یار صبر کرو، ساڈا وڈیرا آوے دا، وڈا آوے دا، وڈکا آئے گا، نانا دادا آئے گا، وہ نام رکھے گا۔ عرب کے اندر بھی یہ تھا، اور آپ نے حسنین کریمین کے حوالے سے سنا ہوا ہے، جب سیدہ زینب خاتون قیامت، خاتون جنت، ملکہ فردوس بری حسنین کریمین کی اماں جان کی گود کے اندر سیدہ زینب آئیں تو مولا مرتضیٰ نے خود نام فوری نہیں رکھ دیا، بلکہ کہا نہیں، سرکار آئیں گے، مدینہ شریف میں آپ موجود نہیں، دور گئے ہوئے ہیں، آئیں گے تو سرکار ہی نام رکھیں گے، میں نے نام نہیں رکھنا۔ آپ نے اذان وغیرہ پڑھ دی مولا مرتضیٰ نے، مگر نام نہیں رکھا۔ سرکار آئے، آقا اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، سرکار نے فرمایا علی نام رکھا ہے، آقا نہیں، آپ کی اجازت اور آپ کے بغیر میں کیسے نام رکھوں، آپ ہی نام رکھیں۔ سرکار نے پھر نام رکھا زینب۔ کیا نام رکھا؟ اور اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرنے والی،
جس کے لیے میرے آقا سجدے لمبے کریں، جن کو سرکار گڑتی بھی دیں، مولا مرتضیٰ جن کے کانوں میں اذان پڑے، خاتون قیامت کی جھولی میں اور آپ کا دودھ پینے والی ہو، حسنین کریمین کی پیاری بہن ہو۔ آج تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی استغفار، توبہ نہیں، استغفار استغفر اللہ کی کثرت نہیں کرتے۔ جن کو میرے آقا اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں سیدہ زینب، ان کے نام کے معنی میں یہ بھی آتا ہے بہت زیادہ استغفار کرنے والی۔ پھر یہ بھی عربی کے لحاظ سے معنی بنتا ہے کہ اپنے باپ کی سیرت و کردار کی کامل نمونہ، فارسی کے لحاظ سے بنتا ہے، اور عربی کے معنی بنتے ہیں کہ اپنے باپ کی زینت۔ زینب کا معنی اپنے باپ کی زینت، یہ عربی زبان کے لحاظ سے، عربی لغت کے لحاظ سے زینب کا معنی اپنے باپ کی زینت، اور فارسی زبان کے حوالے سے فارسی میں معنی یہ بنے گا زینب کا کہ اپنے باپ کی سیرت و کردار کی کامل نمونہ، کامل نمونہ سیدہ زینب کا یہ معنی بنتا ہے زینب کا۔ اور اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، میری سرکار نے ان سے بڑا پیار کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن دیکھا میں گھر آیا، آپ کو مولا مرتضیٰ کو، ان کی 450 سال سے زیادہ عمر کا آتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ایک دو جمعے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر پڑھائے ہوئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا۔ ان کی بہت زیادہ کئی سو سال عمر ہوئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مبارکبادی دینے گیا سیدہ زینب کی ولادت کی مولا مرتضیٰ کو، تو میں نے کیا دیکھا، جب اجازت ملی، بوڑھے تھے نا آپ سلمان فارسی، تو میں داخل ہوا، میں حاضر ہوا، تو دیکھا کہ حضرت مولا مرتضیٰ جھکے ہوئے ہیں اپنی بیٹی پر، ماتھے کو چوم رہے ہیں اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور صرف مولا مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے سیدہ زینب پر، ولادت کی وجہ سے نہیں کہ اللہ نے سانو تھی کیوں دے دی، اس لیے نہیں، اور ساتھ میں میرے آقا بھی پیار کرتے ہیں سیدہ زینب سے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا کربلا کے اندر اپنے ویر کے ساتھ، حسین کے ساتھ، اس وقت جو امتحانات کے پیپر دے رہی ہوگی وہ حسین کے ساتھ سیدہ زینب ہوگی۔ میں آپ کے سامنے آج، میں تھوڑی سی جو وہ لیٹ ہو گیا، مگر جتنی گفتگو ہوگی وہ آپ توجہ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر آپ کے سامنے پڑھی ہے، 22ویں سپارے کی آیت نمبر سورہ احزاب کی 25ویں پڑھی ہے۔ اس کے اندر اور حسن اتفاق ہے کہ حضرت سیدہ زینب کی جو ساس ہے نا، ساس حضرت اسما، یہ سرکار کی بارگاہ میں آتی ہیں اور سرکار کی بیویوں سے ملتی ہیں، امت کی ماؤں سے ملتی ہیں۔ سرکار سے ابھی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، سرکار کی بیویوں سے، امت کی ماؤں سے ملتی ہیں۔ حضرت اسما، حضرت زینب کی ساس محترمہ ملتی ہیں تو عرض کرتی ہیں سرکار کی بیویوں سے، ماؤں سے، کہ مسلمان مرد ہر جگہ تے بازی لے گئے، ثواب دے اندر ہر جگہ تے بازی لے گئے، عورتوں کی ملے گا، ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ یہ ہر مقام میں تو جو ہے مرد آگے نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عورتوں کو بھی کچھ ہی ان کے برابر ثواب ملے گا۔ انہوں نے سرکار کی بیویوں سے، امت کی ماؤں سے بات کی، انہوں نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت اسما
اے گل یاد کرا رہی ہے کہ ہر نیکی کے میدان میں مرد بازی لے جاندے نے تے عورتوں نوں کی لبے دا؟ عورتوں کو بھی جو ہے مردوں کے برابر ثواب ملنا چاہیے نا، کچھ اعمال ایسے ہیں۔ ابھی یہ سرکار کی بارگاہ میں بات کی تو ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت نازل کر دی۔ تاریخ بعد میں ہے، قصے کہانیاں بعد میں ہے، پہلے قرآن ہے۔ مسلمان کی بنیاد ہی قرآن پر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مومن، ایمان والے، ایمان والی، آگے پھر اسی طریقے سے قانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہ پوری آیت ہے۔ اس کے اندر سارا فرما برداریں اور سچے اور سچیاں، صابر اور صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، یعنی مردوں کے برابر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی پارسائی، اپنی نگاہ شرم کی جو ہے حفاظت کرنے والے، شرمگاہ کی اور کرنے والیاں۔ اس طریقے سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کرنے والیاں۔ یہ سارا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کسی جگہ پہ بھی مردوں سے کم عورتوں کو نہیں رکھا، عورتوں کا ساتھ یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ سیدہ زینب کی ساس سرکار کی ازواج کے پاس آتی ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کرتا ہے کہ اگر ذکر کرنے والے مرد ہیں تو ساتھ جو عورتیں ہیں تو ہم ان کو کم اجر نہیں دیں گے، ہم ان کو بھی زیادہ اجر دیں گے۔ اور اللہ اکبر، حضرت سیدہ زینب، اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ذرا تصور کریں نا کہ کس انداز سے کربلا چھوڑا، جو ہے مدینہ شریف چھوڑا امام حسین پاک کے ساتھ۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ جو ہے اس مجھ گنہگار کی زبان سے، ویسے تو آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا، نیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک کا، تو اس پر جو ہے توجہ سے سنیے گا۔ مدینہ شریف سے جو ہے مکہ، اور مکہ سے پھر کربلا شریف سے پھر جس امتحان سے سیدہ زینب گزر کر کے آگے قیدی بن کے چلتی ہیں، ننگی جو ہے اونٹوں کی کوہانوں پر جس دردناک جو ہے انداز سے بٹھایا جاتا ہے، جو دکھ تکالیف اٹھائی ہیں، پھر کوفہ اور دمشق شام سے گزرتی ہوئی واپس مدینہ شریف آتی ہیں، امام زین العابدین حضرت علی اوسط، جن کا ہم نے پچھلے جمعے ذکر کیا، تھوڑا سا ان کی سیرت و کردار کا ذکر کر کے اپنی بخشش کا بہانہ بنایا۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت امام زین العابدین کہ میں نے اپنی پھوپھی کو مدینہ شریف کے اندر بھی زندگی گزارتے دیکھا، پھر مدینہ شادی اور شادی کے معاملات حضرت عبداللہ بن جعفر ان کے ساتھ جو سونی زندگی گزری، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں ایڈا سونا جوڑا ویکھے ہی نہیں جڈا سونا سیدہ زینب تو حضرت عبداللہ کا جوڑا تھا، دولہا دلہن کا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اتنا سونا جوڑا دولہا دلہن کا میں نے نہیں دیکھا۔ اور آپ کے جو خامد تھے وہ بڑے بہت ہی زیادہ جو ہے مالدار تھے، سخی تھے۔ تو زین العابدین فرماتے ہیں، پھر دوبارہ دل کے کانوں سے سنیے گا، امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم کئی امتحانات سے گزرے، کئی دکھوں سے گزرے، کئی جو ہے آزمائشوں سے گزرے،
مگر آپ فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کی ایک دن بھی تہجد قضا نہیں ہوئی. ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں نا. اسی تک کبھی فرض بھی نہیں نا ادا کرتے, اس لیے ساڑھے سینے چو سبحان اللہ نہیں نکلتی. کہ امتحانوں سے بھی گزری حضرت سیدہ زینب, کئی مقامات سے گزری. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اس قرآن پاک کی اس آیت کی آپ نے اپنے عملی کردار سے تفسیر کر کے بتلا دی. مگر امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی زینب کی ایک دن بھی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرائض تو بعد اور اونچا مقام ہے نا, جس سیدہ زینب کی تہجد قضا نہیں. اور پردے کا یہ عالم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدہ زینب ماں بیٹی گھر کے اندر ہے, تو سیدہ زینب کی تھوڑی سی عمر ہے, گھر میں قرآن پڑھنے لگی تو قرآن پاک کے اندر اتنی قرآن کی تلاوت کے اندر محو ہو گئی, آپ کے سر مبارک سے پردہ تھوڑا سا سرکہ ماں فاطمہ نے دیکھ لیا. فرمایا تو یہ بیٹی تیرے سر سے پردہ سرک رہا ہے. آج کی ان خواتین کو زبان اور ان کو سبق دینے کے لیے سیدہ زینب نے اماں سے سوال کر دیا. آج جو کہتے ہیں مائی باڈی مائی چوائس, میرا جسم میری مرضی. ادھر دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 55 ہے, چند سال کی عمر ہے, قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. ماں نے دیکھا فاطمہ الزہرا نے, بیٹی تیرے سر سے پردہ سرک رہا ہے, اترا نہیں ہے. عرض کیا امی جی تسی ہو میں آؤ, ہوتے کوئی کار وچ نہ عورت ہے نہ کوئی بچہ ہے. فرمایا بیٹی زینب خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے نا, خدا تو دیکھ رہا ہے نا. آج میں اور آپ اپنی بچیوں کی, بیٹیوں کی, خواتین کی ذرا سوچیں. ان کے سامنے ازواج مطہرات کا سیدہ زینب خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رقیہ کلثوم کا کردار سامنے رکھے. ہماری بچیوں کے لیے غیر مسلم عورت ماڈل نہیں ہو سکتی, میرے آقا کی شہزادی نہیں ہو سکتی. اور یہاں نواسی ہے میرے آقا علیہ السلام. ماں نے کیا پتر رب تے ویہ دا پیا ہے. یہ مجھے منبر رسول پر سبق دینے کے لیے آپ کو سبق میرا سنانا جو ہے, یہ زہرا پاک کی بیٹی جو ہے جواب لے کر دے رہی ہے ماں سے. ورنہ ان کے تو گھر میں ہر چیز ہے, انہی کے گھر سے تو ہمیں دولت مل رہی ہے, ہر دولت مل رہی ہے. اللہ اکبر. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نواسی سے اتنا پیار کیا کہ ایک دفعہ کسی نے تحفے کے اندر ہار بھیجا, بعد نے لکھا انگوٹھی بھیجی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے انگوٹھی یا اے ہار میں انہوں دینا جو سب تو زیادہ مینوں پیاری ہے. آپ آئے اپنی نواسی سیدہ زینب کے پاس, سجدے میرے آقا نے لمبے کیے. میرے آقا کو پتا تھا میرے دین اسلام کو کربلا کے اندر جس نے بچا کے نکھار کے قیامت تک کے لیے پیش کرنا ہے میرے حسین کے ساتھ, وہ میری نواسی سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, ان کی ولادت پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی آنسو, مولا مرتضیٰ نے بھی. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہونے لگا. اپنی بیٹی سیدہ زینب سے فرمایا بیٹی خیال کرنا اپنے بھائی حسین کو کبھی خالی نہ علیحدہ نہ چھوڑنا, اس کا ساتھ دینا, اس کا ساتھ دینا, اس کا ساتھ دینا. اور اتنے حوصلے والی, میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جس وقت کربلا سے قیدی بنا کے آپ لے جایا گیا, امام زین العابدین نے اپنے ابا جان کا جسم مبارک دیکھا, آنو محمد اپنے علی اصغر اپنے عزیز و کارب کے جسم مبارک دیکھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدہ زینب نے اس وقت تسلی دی, بیٹا زین العابدین ان اللہ مع الصابرین,
ان اللہ مع الصابرین. اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے میرے بھائیوں، وہ وقت بھی آتا ہے دمشق کے بازار سے جب یہ قافلہ قیدی گزرتا ہے نا، گزرتا ہے، اس قیدی قافلے کو جب ایک خاتون دیکھتی ہے، ذرا دل تھام کے توجہ سے ایک خاتون کی نظر پڑتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی میں پرانے بزرگوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ترنم سے بھی، کبھی جوش سے بھی، مگر جب کربلا کا معاملہ آتا ہے تو میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، لرزہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. میں بڑا سوچ سمجھ کے سانس روک کے بڑے ادب سے بولتا ہوں. یہ ننگی تلوار والا معاملہ ہوتا ہے. ایک خاتون نے دیکھا کہ قیدی قافلہ جا رہا ہے، اس نے جلدی سے کھانے کا بندوبست کیا، پانی کا بندوبست، کھانے کا بندوبست کر کے ان بدبختوں، لعنتیوں، یزیدیوں سے اجازت لے کر سیدہ زینب کے پاس کھانا بھیجا. آپ نے کھانا نہیں کھایا، پہلے اس سے پوچھا کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں. اس طریقے سے کسی نے ہمارے سامنے کھانا نہیں پیش کیا جیسے تو پیش کر رہی، تو ہے کون؟ اس نے کہا اسے نہیں پتا کہ یہ سیدہ زینب ہے یا حسین پاک کا سر انور جا رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا، یہ خبر نہیں ہے. اس نے کہا میں کچھ وقت مدینہ شریف خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر میں گزارا ہے، میں ان خوش نصیب ہوں کہ میں نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں کچھ وقت گزارا ہے. میں یہاں دمشق کی رہنے والی تھی. میں جب آپ سے رخصت ہونے لگی اجازت لی کہ اے زہرا پاک، جنتی عورتوں کی سردار، میرے آقا کی لاڈلی شہزادی، مجھے اجازت دے میں اپنے گھر واپس دمشق میں نہ چلی جاؤں. کہا بیٹی جاؤ. کہا اجازت دینے سے پہلے مجھے کوئی وصیت کر دے، مجھے کوئی وصیت کر دے، مجھے کوئی سبق دے دے. کہا اے مسافروں، اے قیدیوں، میں نے فاطمہ الزہرا سے جو وصیت لی تھی، فاطمہ نے فرمایا تھا خیال کرنا جب کوئی قیدی قافلہ گزرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آج مجھے فاطمہ الزہرا کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ یہ قیدی قافلہ گزر رہا ہے، میں اچھا سلوک کر کے اس وعدے کو پورا کر دوں. میں اس لیے کھانا پیش کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، بتا اب ہم تیری خدمت کیا کریں، ہم تجھے اس کا صلہ کیا دیں، ہم تجھے کیا اس کا بدلہ دیں، ہم کسی کے ساتھ ادھار کرنے والے نہیں. کہا ہے قیدی بن کے جانے والی خاتون، میں نے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی تھی، اس وقت ان کی شہزادی سیدہ زینب چھوٹی سی تھی، چند سالوں کی تھی. ان کا بڑا بھائی حسین تھا. میں چاہتی ہوں کبھی مجھے ان کی زیارت ہو جائے، مجھے ان کی زیارت ہو جائے. جب اتنی بات کی اس میزبان خاتون نے، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، آپ نے فرمایا تیری خواہش پوری ہو جاتی ہے، جس سے تو محو گفتگو ہے، جس سے تو کلام کر رہی ہے، جس کی تو خدمت کر رہی ہے، جسے تو قید میں دیکھ رہی، میں وہی سیدہ زینب ہوں. اور آگے جو سر جا رہا ہے نیزے پر، وہ میرے ویر حسین کا جا رہا ہے. جس نے اتنی آزمائشوں کے اندر یہ سفر کیا ہو، امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھپھی کی ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی.
सैयदा ज़ैनब ने फरमाया तेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा उस ज़ैनब की ज़ियारत करूं, उस हुसैन की ज़ियारत करूं। ज़ैनब तेरे सामने है, हुसैन अगले मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में जो नेज़ा है उसके नेज़े के ऊपर उनका सर है मेरे हुसैन। और फिर देखें इस सैयदा ज़ैनब के जो खुतबे हैं, आप खुतबे पढ़ें तो जलालत मेरे नबी की नजर आती है, गुफ्तगू के अंदर जो रोब है वो मौला मुर्तजा का नजर आता है। वही फसाहत, वही बलागत सैयदा ज़ैनब की गुफ्तगू के अंदर मौला मुर्तजा वाली नजर आती है। मैं रात को और कभी जब मौका मिलता है मैं हजरत सैयदा ज़ैनब के खुतबात को पढ़ता हूँ, और रात को भी मैंने कई दफ़ा पढ़ा, सुबह भी पढ़ा, अभी आने से पहले भी मैंने पढ़ा। जो इब्ने ज़ियाद के सामने सैयदा ज़ैनब ने खुतबे दिए वो आप सुने तो आप हैरान हो जाएं। आप किस जो है आजमाइश से कैसे अपने बेटों को करबला की जो है रेत के अंदर उनको छोड़कर आ रही हैं, भाई को छोड़कर आ रही हैं, भांजे भतीजों को बेगौरो कफन छोड़ के आ रही हैं। और ये याद रखना, किसी के ज़हन में सवाल हो सकता है, ये ज़रूरी है, मैंने पिछले जुमे या गालिबन उससे पहले अर्ज़ किया था कि यजीदियों ने अपने वासिले जहन्नम होने वालों का जनाजा भी पढ़ा, उनको दफनाया भी। और ये अभी भी मैंने कहा बेगौरो कफन उनकी मेरे आका के नवासे और साथियों की लाशें जिसमें मुबारक पड़े हुए थे, उनको दूसरे दिन बाद ने तीसरे दिन लिखा 12 मुहर्रमुल हराम को। साथ ही एक गांव था गादरिया, वहाँ एक कबीला था बनु असद, वो लोग आए, उन्होंने आके मेरे आका के नवासे और रफ़का शहीदान करबला के जिस्मों को उन्होंने जनाजा पढ़ा, उन्होंने फिर जो है कफन दफन का सारा इंतज़ाम किया। ये आपके ज़हन में होना चाहिए। तो जिस वक्त इब्ने ज़ियाद के सामने सैयदा ज़ैनब ने जो खुतबे पढ़े वो आज भी औरतें पढ़े और मर्द पढ़े तो बंदे का जो 10 किलो खून बढ़ जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कर्रमना मुहम्मदन ताहिरना, आपने अल्लाह की तारीफ की और तारीफ करने के बाद फिर सरकार की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ा, और उसके बाद आपने जो है कहा उसी रब के लिए सारी तारीफें हैं जिसने हमें इज्जतें बख्शी हैं, जिसने हमें तहारत बख्शी है। इस आलम में हो, इम्तिहानात में हो, और फिर इतनी जुर्रत हो और इस सीना तान के अल्लाह का जिक्र करना, तारीफ करनी, ये सैयदा ज़ैनब का ही कमाल है। और फिर साथ में आपने उनकी सही ठुकाई भी की, कहा कि ये मेरे रब के लिए सब कुछ है कि जिसने हमें इज्जत और शरफ बख्शा और हमें हर किस्म की पलीती से दूर रखा। और साथ ही फरमाया जलील और रुस्वा फासिक होता है, झूठ भी फाजर बोलता है। आपने इस तरीके से फिर यजीद के सामने जो खुतबा पढ़ा, यजीद के दरो दीवार हिला के रख दिए। और मैं गुनहगार भी आपकी दुआओं से जब करबला नजफ अशरफ गया ना, कूफे गया, आज भी जामे मस्जिद कूफा मौजूद है, मौला मुर्तज़ा का घर भी मौजूद है, और जहाँ इब्ने ज़ियाद ने दरबार लगाया आज भी वहाँ लानतें बरस रही हैं। कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और लानतें बरस रही हैं उस जगह पे। किसी ने आज तक वहाँ कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाई, किसी ने वहाँ तामीर भी नहीं की उस जगह पे जहाँ इब्ने ज़ियाद ने इनको कैदी बनाया था। और इसी तरीके से हज़रत
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس وقت یزید کے دربار میں خطبہ دیا، جب اس نے کہا اور اس ظالم نے امام علی مقام کے لب مبارک پر اس نے اپنی پلید چھڑی رکھی نا، اور کئی دن جو ہے امام علی مقام کا سر انور خواتین سے جدا رکھا، تو جب دربار کے اندر امام حسین پاک کا سر انور آیا تو خواتین کی امام زین العابدین کی چیخیں نکل گئی، اور اس وقت سیدہ زینب نے اپنے بھائی ویر سیدہ امام علی مقام کی تعریف کی، واہ میرے بھائی حسین، تیرا نانا امام الانبیاء ہے، تیرا بابا علی المرتضیٰ ہے، تیرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ اللہ کی تعریف کی اور یہ خطبہ پڑھا، اور اس وقت پھر یزید کہنے لگا یہ کون خاتون ہے؟ کہا یہ حسین پاک کی بہن سیدہ زینب ہے۔ اس نے کوئی گستاخی کے جملے بولے، حضرت بی بی فضہ جو آپ کے ساتھ شروع سے آ رہی ہے، اور آج بھی سیدہ زینب کے ساتھ بی بی فضہ کا مزار عموماً نے یہ لکھا ہے، وفا کا یہ انعام ملا ہے بی بی فضہ کو۔ آگے بڑھی، کہا یزید جن کی تو گستاخی کر رہا ہے یہ دنیا آخرت کے جو وارث ہیں، وارث ہیں، وارث ہیں۔ اس نے کہا یہ خاتون کون ہے بوڑھی؟ کسی نے بتلایا یہ بی بی فضہ ہے۔ وہ اپنے بدماشوں کو کہنے لگا اس کو زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا، اس کے دربار کے اندر حبشی فوجی موجود تھے، ان کو پتا تھا یہ بی بی فضہ ہماری حبشہ کی ہے، وہ تلواریں لے کر سامنے آ گیا، انہوں نے کہا یزید خیال کرنا یہ ہماری حبشہ کی ہماری ماں ہے، ہمارے وطن کی ماں ہے، ہمارے وطن کی ماں ہے۔ اس وقت سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا نانا جان ذرا دیکھیے، آج ہماری بی بی فضہ کو بچانے کے لیے اس کے حبشہ کے فوجی سامنے آ گئے، کاش ہمارا بھی آج کوئی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات اور ان کا صبر آج ہماری خواتین، گھریلو خواتین، کام کرنے والی خواتین کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا پاکیزہ کردار کے صدقے سے ہم سب کی دنیا قبر حشر کی مشکلیں آسان